جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام سید عزیر عبدالقادر ہے اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہم آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کیا احتیاط ہے جو برتنی چاہیے، کن کن چیزوں کو ہمیں جو ہے نا نظر میں رکھنا چاہیے؟ جی، آج کل تقریباً کہیں کہ یہ ایسا بزنس ہے جو گھر گھر کے اندر بھی ایک طرح کا داخل ہو رہا ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مختلف انداز سے آن لائن یہ خرید و فروخت کا سلسلہ بہت عام ہے۔ تو کیا بیسک کیا چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام جدید جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کی کوئی مخالفت تو کرنے والا ہے نہیں۔ ٹھیک، اسلام ظاہر ہے کہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کام کاج ہو، کاروبار ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کے لیے اسلام کے اپنے اصول موجود ہیں۔ اب جو آن لائن کاروبار کا سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں بکثرت ہوتا ہے، تو اس میں کئی صورتیں ہیں کہ جو جواز کی ہیں، جائز ہونے کی ہیں، اور کئی صورتیں ہیں کہ جو ناجائز ہونے کی ہیں۔ بنیادی اعتبار سے ایک تو آن لائن جو بھی آپ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں یا جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اس کے لیے، تو ان میں بہت سارے تو پلیٹ فارم وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی جو بھی چیز ہوتی ہے، جو آئٹم آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈسپلے کر دیتے ہیں، شو کر دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کو آرڈر دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت وغیرہ طے ہو کے آپ اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو اس کو استعمال جو کیا جاتا ہے تقریباً جائز طریقہ کار ہوتا ہے، سوائے یہ کہ کوئی اس کے اندر ناجائز صورتحال اختیار کرے۔ اسی طرح بعض گروپ ہوتے ہیں، واٹس ایپ کا ایک پورا انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے، یا وہ اپنی چیزوں کو مختلف طریقے سے مختلف لوگوں تک بھیجتے ہیں تاکہ وہ پسند کریں، تو وہ کوئی ان سے لینا چاہے تو وہ لے لے۔ تو اس طرح بھی ایڈورٹائز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پھر آگے کے جو مسائل ہیں کہ کس انداز میں وہ کاروبار کر رہے ہیں، کس طریقے سے خرید رہے ہیں، دھوکہ دہی اس کے اندر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، قیمت جو ہے وہ کیا بتائی، چیز کیا دکھائی، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جو سامنے خریدے گا اس میں بھی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو پھر وہ غلط کرے گا۔ دوسرا اصل میں جو طریقہ کار ہوتا ہے آن لائن کا، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں، بہت سارے کاروبار وہ ہو رہے ہیں کہ جس میں بسا اوقات تو وہ چیز ہمارے سامنے ہی نہیں آتی، وہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آتی۔ بس آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے، اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک مخصوص رقم آپ نے جمع کروا دی ہے، آپ کبھی تو اس کے اندر آپ کو صرف ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھنا ہوگا، اس پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کبھی آپ کسی کو اس کا ممبر بنا دیں گے تو اس پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کبھی کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، کبھی اور سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو آن لائن کی جو کاروبار ہو رہا ہے، بزنس جو ہو رہا ہے، اس کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ ہم نہ اس کو مطلقاً جائز قرار دے سکتے ہیں، نہ مطلقاً ناجائز قرار دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہو رہا ہے سارا کا سارا، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے صورتیں ہیں کہ جو ناجائز ہو رہی ہیں، بالکل واضح طور پر ناجائز ہوتی ہیں، جن کو شریعت مطہرہ تو ناجائز کہتی ہے، قانون بھی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، اور عقل کے تقاضے بھی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز ناجائز ہی ہوتی ہے۔ عقل سے مراد یہ ہے
کہ تھوڑی سی فہم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، سوچ رکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے ایک چیز غلط ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا ناجائز ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی جو شرطیں ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، ٹرمز ہیں، وہ اگر درست ہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو ناجائز کہنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو یوں یہ ایک اجمالی اور بنیادی بات ہے۔ باقی خاص جس کاروبار کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کاروبار میں کر سکتا ہوں یا نہیں، تو اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جتنی بھی ہیں وہ آپ بتائیں گے، تو اس کے بعد ہم بتا سکیں گے کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ جو ایک اس کو ہم چلیں متعین سوال کر لیتے ہیں کہ چیز دیکھی یا کسی نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی ہے یا کسی گروپ میں بھیج دی کہ یہ چیز ہے، اتنا اس کا ریٹ ہے، سامنے والے نے کہ یہ مجھے چاہیے، اب یہ کیا کریں؟ اس سے فوراً خرید و فروخت، کیونکہ ابھی تو نہ خود اس کا مالک یہ بنا ہے، نہ اس نے کوئی خریدی ہوئی ہے، تو اس میں ان کو کیا احتیاطی وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہو جائے صورت؟ جی، اس کی صورت یہ ہے، دیکھیں کہ میں نے کہا ایک ایڈورٹائزمنٹ کر لی نا، جس سے سامنے والے نے آپ سے بات کی کہ وہ مجھے یہ چاہیے، اب وہ چیز اگر آپ کے قبضے کے اندر موجود ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ ہوتی ہے چیز ان کے پاس، تو اس صورت میں تو آپ اسے بیچ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں اتنی کہ آپ کو بیچتا ہوں، قیمت طے ہو گئی، وہ لینے آئے تو اس کو آپ دے دیں۔ اور اگر وہ آپ کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو آپ پھر یہاں پر اس کو بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح کے اندر وعدہ بیع، یعنی آپ ایک وعدہ کر لیں کہ میں اتنے میں آپ کو بیچوں گا اور وہ کہہ دے کہ میں اتنے میں آپ سے خریدوں گا، ٹھیک ہے، یہ ایک وعدہ ہو گیا۔ اب جب خریدیں گے ایک دوسرے سے تو اس وقت یہ سودا، اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں، اس صورت میں یہ آپ کا سودا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ خرید و فروخت ڈن نہ کریں اس کو اس وقت ڈن نہ کریں۔ جی۔ اچھا، جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو کچھ یعنی پسند آنے ناپسند آنے کے اختیارات؟ اصل میں دیکھیں شرعی اصول کے مطابق تو بندہ جب تک چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں، دیکھنے کا اختیار اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے اصول ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک چیز دیکھ لی اور اس کو سودا ایک چیز کے بارے میں بتا دی کہ بھئی یہ چیز مجھے چاہیے، مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل کا ڈبہ لے لیا، آپ اس کو کھلوا دیا، اس کے بعد اس کو تھوڑی ہی کہے گا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا واپس لے لو، عام طور پہ قانون یہ چیز نہیں ہوتی، ورنہ شریعت کے روشنی میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ بندے نے جب تک وہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ اسے واپس کر سکتا ہے، لیکن یہ شرائط لگا دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ دیکھ لیں، یہ ڈبہ ہے اور اسے آپ کو اپنے ڈبہ پہ ہی بیچا ہے، اس کے کھولنے کے بعد وہ کبھی بھی آپ سے واپس نہیں لے گا، اور اس پر دونوں فریقین عام طور پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ مخصوص ایٹم ہے، یہ موبائل یہ اس طرح کی چلے چیز ہے، لیکن ایک اس سے ہم ہٹ کر کپڑے کی بات کر لیں، اس میں اختیار ہوتا ہے بندے کو کہ وہ واپس کر سکتا ہے، یہ میں شریعت کا اصول بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی نکلتی ہے، جو چیز دکھائی تھی ویسی وہ چیز ہی نہیں ہے، یا اس کے اندر عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ بھئی اس چیز پر تو ہمارا سودا ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو خرید و فروخت ہونے کے بعد بھی قبضہ کر کے جب یہ عیب پر مطلع ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے احکامات ہیں ناظرین کرام، یہ ہم سب کو اس حوالے سے ضرور سیکھنے چاہیے۔ الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر اس طرح کے کئی فتاویٰ کہ جس کے اندر یہ ڈراپ شپنگ، آن لائن کاروبار، قبضے سے پہلے بیچنا، اگر وعدہ بیع تو یہ کسے کہتے ہیں، اس طرح کے کئی ایسے شرعی مسائل جو باقاعدہ بڑے آسان انداز سے اور تحریری صورت میں دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ فتاویٰ موجود ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر بھی الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے بھی پیجز ہیں اور ساتھ ساتھ احکام تجارت، تو یہ شرعی مسائل بالخصوص آن لائن کے بزنس کے حوالے سے بھی کئی مسائل جو وقتاً فوقتاً ان پیجز پر آپ اگر پڑھیں گے تو یہ آپ کو فتاویٰ ان کے جوابات بھی ضرور وہاں سے حاصل ہوں گے۔ دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ ضرور وزٹ کیجئے گا، انشاءاللہ بہت سی ویڈیو کی صورت میں، پروگرام کی صورت میں، یا آپ کو تحریری طور پر فتاویٰ پکچر کی صورت میں بھی اور ٹیکسٹ کی صورت میں بھی آپ کو یہ جوابات انشاءاللہ اس ویب سائٹ پر ضرور پڑھنے کو ملیں گے۔ مزید بھی آپ کو جو اس طرح کے شوق ہوں گے تو سوالات ذہن میں آتے رہیں گے، دارالفتاء اہل سنت رابطہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس امام کی غیبت کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کیا یہ درست ہے اور ایسا کرنا کیسا، اور ہمیں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بیری کا پودا گھر میں لگا سکتے ہیں یا ہمارا منع کرتے ہیں کہ جنات آتے ہیں؟ بیری
का पौधा लगा सकते हैं, जिन्नात आते हैं इसके ऊपर? जिन्नात नहीं क्या करने के लिए आते हैं बेरी के पौधे पर? पूछ रहे हैं। तो शरई एतबार से इसमें कोई मसला नहीं है। बेरी का पौधा हो या किसी और किस्म का पौधा हो, घर में जो आपकी जगह है तो उसमें लगाने में तो कोई मसला नहीं है, या बाहर आपकी अपनी जगह है, लोगों को उससे कोई तकलीफ़ नहीं आने जाने के अंदर, वहाँ आप अपनी जगह पर पौधा लगाते हैं तो चाहे वो बेरी का हो या कोई और दरख्त हो, उसे लगाने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी ये रहा है जिन्नात आते हैं, तो जिन्नात ये हर जगह पर तकरीबन मौजूद होते हैं। बेरी के दरख्त के वो मोहताज भी नहीं है, आम तौर पे घरों के अंदर रहते हैं, मुसलमानों की घरों की छतों पर रहते हैं, दस्तरखानों पे बसा औकात मौजूद होते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसको जिन बनाया है। जिन का मतलब ये होता है जो आंखों से पोशीदा होता है, जिसको देखा नहीं जा सकता। तो बनाया ही वो मखलूक है कि जिसको छुपाया हुआ है, जाहिर करना नहीं था, वरना ज़ाहिर है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए इसमें कोई मसला नहीं है और उससे घबराना भी नहीं चाहिए, और पौधा लगा सकते हैं, बेरी का पौधा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बाद लोग घरों के अंदर भी जो दरख्त होते हैं, और दरख्त अब है इस कैफियत में, या ज़मीन बेची, प्लॉट बेच दिया, उसमें अगर दरख्त मौजूद होते हैं तो बाद का तो उनके बिकने भी बड़े मसले मसाइल है कि यार दरख्त कितना पुराना है, वो इतना पुराना है, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती उसको काटें, और ना हिम्मत ये है कि उसको बरकरार रखें, क्योंकि घर के बिल्कुल बीच में ये हो रहा होता है। तो सुना है इससे वैल्यू भी कई जगहों पे प्लॉट की वो कम हो जाती है इस वजह से। तो ये लोगों में जो एक तासुर पाया जाता है कि ये पुराना दरख्त है तो यहाँ हैं, कुछ ना कुछ हैं, तो क्या है ये दरख्त? ज़ाहिर है कि मुफीद चीज़ है, जभी तो इतनी बड़ी मुहिम चलाई हुई है दावत इस्लामी में, और ये हर एक जानता है कि दरख्त फ़ायदेमंद ही होते हैं। अब वो पुराना है या नया है, इससे बज़ाहिर शरई एतबार से तो कोई इसमें ऐसी कोई तफसील हमने पढ़ी नहीं है किताबों के अंदर कि दरख्त पुराना हो गया तो उसके ऊपर कोई जिन्नात ने आके बसेरा कर लिया। बल्कि बाज़ दरख्त तो बड़े पुराने हैं और वो बड़े मुक़द्दस दरख्त होते हैं, तो उनको तो देखना, उनके पास से गुजरना, ये तो बड़ी बरकत वाली बातें होती हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बड़ा पुराना दरख्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वो दरख्त था। इसके अलावा एक और दरख्त था कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे से होके गुजरे थे, वो छोटा था। बाद में इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी उससे नीचे से झुककर गुजरे थे, हालांकि वो ऊंचा हो चुका था। तो दरख्त पुराने भी हों, बड़े भी हों, तो इसमें बज़ाहिर शरई एतबार से तो कोई ऐसी नहीं है कि उसकी वजह से कोई परेशानी आती हो, और ऐसा वहम भी नहीं रखना चाहिए। बाकी किसी दरख्त पर जिन्नात का होना, किसी पर ना होना, ये अमलियात की फील्ड है। ठीक है। अच्छा, बाकी जिन का लफ्ज़ सुनते ही कलमा आदमी डरता है, तो शरीर जिन्नात से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ऐसे भी जिन्नात है जो हमारी हिफाजत करते हैं कई चीज़ों में। देखें, अल्लाह पाक ने हमारी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते रखे हैं। ठीक, इसी तरह जो नेक और मुसलमान जिन्नात होते हैं वो तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। ठीक। और बसा औकात ऐसे जिन्नात के लिए वो सद्दे बाप का ज़रिया बनते हैं कि जो तकलीफ़ देने वाले होते हैं। और ऐसे वाक़ियात भी मौजूद हैं किताबों के अंदर कि उन्होंने तकलीफ़ देने वाले जिन्नात को दूर किया है। तो जिन्नात बहरहाल एक फ़ितरी चीज़ है। एक तो देखें, फ़ितरी इस एतबार से है कि हमारे बचपन से ही आम तौर पे जिन्नात का खौफ हमारे दिलों के अंदर डाल दिया जाता है, अंधेरे का खौफ डाल दिया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का खौफ डाल दिया जाता है। तो अब तबीयत के अंदर वो एक खौफनाक मखलूक, यानी जिनका तसव्वुर आते ही एक खौफनाक मखलूक हमारे जहन के अंदर आती है। हालांकि हकीकत में ये जो जितनी भी तसव्वुरात हमारे सामने हैं, हम में से किसी ने भी वो जिन देखा ही नहीं, और आम शख्स तो जिन देख भी नहीं सकता। ये तो किबार औलिया किराम, बड़े बड़े औलिया किराम होते हैं, अंबिया किराम होते हैं, जिनके सामने कभी वो असली सूरत के अंदर जाहिर हो गया। वरना जैसे परी है, परी होती है, एक चुड़ैल एक परी है, चुड़ैल भी जिन्नी है, परी भी जिन्नी है। लेकिन अब परी का तस्वुर आता है तो वही कि दो पर लगे हुए हैं, वाइट कलर की परी है, वो उड़ती हुई जा रही है, ये हमारे ज़हन के अंदर। और जहाँ जिन का तस्वुर, चुड़ैल का तस्वुर आया तो पता चला वो लंबे लंबे बाल हैं, दांत निकले हुए हैं, भयानक सूरत बनी हुई है। तो ये सारे हमारे अपने तस्वुरात बनाए हुए हैं। देव का तस्वुर आया तो वो कोई उसका सर पता नहीं कौन सी बिल्डिंग से जाके टकरा रहा है या आसमान से टकरा रहा है। ये तस्वुरात जब जहन के अंदर डाल दिए गए तो फिर अब ये हुआ कि वो खौफ दिलों के अंदर बैठ जाता है। तो अब ये फितरी चीज़ हो जाती है। वरना हकीकत के अंदर अगर इंसान बेखौफ हो और इनसे डरे ना, तो फिर ये इंसान को डराते भी नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि रात के वक्त नहीं जिन्नात का ये तज़किरा हो ना,
ہونا ہے تو دن میں ہو جائے. جو سونے کا وقت ہے تو اس وقت جنات کا کوئی کریں گے تو پھر اور خوف آتا ہے. تو وہ ذہن میں مختلف چیزیں ہیں. ویسے گھر والے ڈرا کے بھی رات کو ہی بچوں کو ڈرا کے سلاتے ہیں کہ کوئی آ جائے گا، یہ آ جائے گا یا وہ. اس میں سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو 3 دن کے لیے، اگر دن میں پڑھی جائے گی تو 3 دن کے لیے وہاں سے شریر جنات سے اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے. جس رات میں پڑھی جائے گی تو 3 راتوں کے لیے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے گا. تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس میں خیر اور عافیت سلامتی ہی نصیب ہوگی. مزید ویڈیو کو. میرا نام محمد قاسم ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے یہ کہ سجدہ شکر وضو کر کے ادا کرنا چاہیے. وضو؟ جی بالکل، سجدہ شکر کے لیے بھی وضو کرنا یہ ضروری ہے. وضو کر کے ہی سجدہ شکر ادا کیا جائے گا. یعنی اس میں تمام چیزیں، قبلہ رو ہونا، باوضو ہونا اور وقت مکروہ نہ ہونا، یہ سب چیزیں اس کے اندر لحاظ کی جائیں گی. اس کا ٹھیک ہے. سجدہ شکر میں، بلکہ سجدہ شکر میں جن اوقات میں نوافل بھی منع ہے ان کا بھی بالکل ان اوقات میں اس کو سجدہ شکر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نفلی سجدہ ہے. صحیح. اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے ہی خوشی ملی فوراً گر جاؤ سجدے میں، یا جہاں بھی کوئی جگہ ہے سجدہ بیجا ہوگا، یعنی وہ سجدہ شکر نہیں ہوگا، بس وہ ایسے ہی جھک جانا ہے. اور سجدہ شکر جس کو باقاعدہ سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کی جب خبر سنی تھی کہ اس کو مار دیا گیا ہے جنگ بدر کے اندر قتل ہونے کے اس کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. ٹھیک، کہ اس امت کا جو فرعون تھا وہ مارا گیا. صحیح. نیت کیا ہوتی ہے سجدہ شکر میں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے میں اس کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مکمل طریقہ کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کر کرنا یا بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے؟ جس قدر اس کے اندر مشقت ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا. جیسے سجدہ تلاوت ہے اس کا طریقہ کار بھی یہ تکبیر کے کھڑا ہو کر سجدے کے اندر جائے، تو اسی طرح سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کے اندر جائے، تسبیح پڑھے اور کھڑا ہو جائے، اس کا سجدہ شکر ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یا غیر مسلم؟ کیا کہیں گے اس کو؟ حدیث پاک ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت، اور فطرت سے مراد یہی اسلام ہے کہ اللہ پاک نے اسے دین پر ہی پیدا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے والدین ہوتے ہیں ینصران ہی و یہودان ہی و یمجسان ہی، یعنی اس کو یا تو اس کے والدین میں سے کوئی یہودی ہوتا ہے تو اس کو یہودی بنا لیتا ہے، عیسائی ہوتا ہے تو عیسائی بنا لیتا ہے، یا مجوسی ہوتا ہے تو مجوسی بنا لیتا ہے. تو اصل دین فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ شعور لے کر شعور آ جاتا ہے، اس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا اپنا اسلام و کفر اس کا اعتبار ہوتا ہے. یعنی سمجھ آنے لگ گئی کہ اس کو دین کسے کہتے ہیں. اب بھی اگر اسی دین پر رہتا ہے تو اب اس کے اوپر کفر ہی کے احکام لگتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں فرض ہے، تو اس میں اگر ہم پہلی رکعت میں غلطی سے قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، یعنی کہ قرآن کی آخری سورت پڑھ لیں، تو باقی رکعتوں میں کون سے ہوتے پڑھیں گے؟ اس میں دیکھیں جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس کے اندر سورہ ناس ہی پڑھیں گے، اور اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو مختلف فتاویٰ کا ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ 2 جدا گانا رکعتیں ایک طرح سے قرات کے حوالے سے ہو جائیں گی. تو اس میں چاہیں تو اس سے پہلے والی بھی پڑھ سکتے ہیں صورتیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورۃ الناس ہی ان 4 رکعتوں کے اندر پڑھی جائے. مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں سب کا حکم ایک ہی طرح ہے. جی ٹھیک ہے. کہ سنتوں میں اگر کوئی 2 کے بعد پڑھنا چاہے تو دوسری صورت بھی اس کے اندر پہلے والی صورت بھی پڑھ سکتا ہے، کہ اب وہ ترتیب اس کے اندر لازم نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. مزید سوال. کہ اگر کسی نے ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کے پہلے آدھے میں اتحیات آخر تک دعائے معصورہ تک پڑھ لی مگر سلام نہ پھیرے، اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھ لی، یعنی سنت غیر مؤکدہ کی سنت مؤکدہ پڑھ لی، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی، سنت غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح پڑھ لیا. سنت غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح پڑھ لی، یعنی دعائے معصورہ نہیں پڑھی، درود ابراہیمی نہیں پڑھا. تو یہ پڑھنا بہتر تھا، چاہیے تھا کہ اسے پڑھتے، چھوڑا تو اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال نماز آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. اور اگر غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح، یعنی جیسا کہ یہ تو انہوں نے یہی کہا، لیکن اگر مؤکدہ کو ایسا کیا تو ہاں، تو پھر اس صورت میں مثال کے طور پہ دوسری رکعت کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھ لیا، یا اس کے بعد سورت بھی پڑھ لی، یا اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، یا اتنا بیٹھا رہا، تو اس صورت میں تو اس کے اوپر اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، واجب الادا ہوگی. اور اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ صاحب اسے کرنا ہوگا، نماز اس صورت میں اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، سوال ہے مجھ سے، موبائل پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو لازمی؟ بہتر یہی ہے کہ وضو کیا جائے، ٹھیک، یعنی جب آپ کی اسکرین کے اوپر قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس کو ٹچ کرنے کے لیے افضل طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو وضو کر لیا جائے، لیکن اگر باوضو رہیں، اور کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری اسکرین پہ شو ہو رہا ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے، تو لہٰذا اس کو بے وضو ٹچ نہیں کیا جائے گا، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد علماء کی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ریزیز ہیں، شعائیں ہیں، یہ حقیقتاً قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے، اسی لیے جب اس کو ہم بند کرتے ہیں تو یہ پھر ہمارے سامنے موجود نہیں رہتا، تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وضو کر کے ہی اسے پڑھنا افضل ہے، تو چھونا تو بدرجہ اولا یہ بہتر ہے کہ بندہ وضو کر کے ہی اسے چھوئے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال یہ ہے کہ جب ہم 3 رکعتوں والی نماز پڑھتے ہیں، مثلا مغرب کی فرض ہو گیا یا وتر ہو گیا، تو تیسری رکعت میں ہم اتحیات نہیں بیٹھتے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور چوتھی رکعت کے سجدے تک واپس بھی نہیں آتے، تو اس صورت میں اب اضافی 1 رکعت ساتھ ملانی ہے یا 2 ملانی؟ اگر 2 ملائیں گے تو وہ ٹوٹل 5 رکعتیں ہو جائیں گی، ویسے باقی رول تو یہی ہے کہ 2 رکعتیں پھر اضافی پڑھنی۔ مغرب کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تیسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس میں اس نے 1 رکعت مزید نہیں ملانی، یہ دوسری نمازوں کے لیے حکم ہے کہ اس میں 1 رکعت اور ملانے کا حکم ہوتا ہے، اس میں ایک زائد ہو گئی، یعنی انہوں نے سجدہ کر لیا نا 5ویں رکعت کا، مثال کے طور پر ظہر کی مغرب کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، مغرب میں تو اسے ملانے کی اجازت ہی نہیں ہے، ظہر کی مثال کے طور پر 5ویں کا انہوں نے سجدہ کر لیا، اور اب ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ 6ٹھی رکعت بھی اس کے ساتھ ملا لیں جی۔ لیکن مغرب میں اگر 3 پڑھ لیں اور اب چوتھی کے لیے کھڑا ہوا، سجدے سے پہلے لوٹ آئے، اگر نہیں لوٹا سجدہ کر لیا تو اس صورت میں ایکسٹرا نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ نماز دوبارہ پڑھیں گے جی، جس میں قاعدہ خیرہ انہوں نے ترک کیا۔ جی مزید سوال؟ حضور میرا یہ سوال ہے کہ اگر عشاء کے وتروں میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو اس کی جگہ اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دعائے قنوت پہلے یاد کرنی چاہیے، اور کوشش یہی کریں، کیا کریں؟ جی یہی حکم ہے کہ جب بڑی بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو دعائے قنوت جو معصور ہے، جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہی یاد کریں، لیکن بالفرض اگر اسے یہ یاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، جب تک نہیں آتی تو یہ پڑھ لیں، اور یہ نہیں آتی تو کوئی اور دعائے معصورہ جو ہو اس میں سے کوئی دعا پڑھ لیں جب تک یاد نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اسے یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ السلام علیکم، میرا نام محمد اقبال ہے، میں مسجد کی انتظامیہ میں ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں مختلف مد میں پیسے دیتے ہیں، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جناب یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ امام صاحب کی تنخواہ میں یا ان کے مشاعرے میں شامل کر لیں، لیکن وہ ہمیں وقت پر نہیں دیتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم مسجد کے پیسے امام صاحب کو جو ہم اپنی تاریخوں میں دیتے ہیں دے دیں، اور ان کے پیسے ہم اپنے بجٹ میں شامل کر لیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہاں 2 طرح کی صورتیں بنتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ امام کی جو سیلری ہوتی ہے وہ جیسے مسجد کا عمومی چندہ ہے، اس اعتبار سے وہ بندہ بھی ان کو دے رہا ہے، ٹھیک، یعنی جیسے ایک تو ہے کہ کسی نے خاص ترکیب کر دی کہ بھائی امام صاحب کی سیلری ہے ہی میرے ذمہ، ٹھیک ہے، وہ مسجد کے تھرو نہیں جائے گی، وہ میرے ہی ذریعے جائے گی۔ اب اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ جو مقرر کرے گا چھٹیاں وغیرہ کے، وہ مثال کے طور پر امام صاحب نے چھٹیاں کر لی 3 4 5 عرف سے ہٹ کے چھٹیاں کر لیں جس پر کٹوتی بنتی ہے، تو اب اگر عمومی چندے کے ذریعے دیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اس میں سے کٹوتی کرنا پڑتی، لیکن ایک شخص ہے کہ جو اپنی ذاتی رقم دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی امام صاحب نے 3 4 چھٹیاں کی ہیں تو میری طرف سے یہ اوکے ہیں، ان کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے چھٹیاں کی ہیں تو وظیفہ پورا ان کو دے دیں، یہ رقم میں دے رہا ہوں۔ اس طرح کے احکام یہ جدا گانا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو شخص ان کو دے رہا ہے یہ کس نوعیت کی دے رہا ہے کہ عمومی مثال کے طور پہ امام صاحب کی جو سیلری ہے وہ 30,000 روپے ہے، اور جو چندہ ہوتا ہے جو یہ شخص دیتا ہے یہ 20,000 روپے دیتا ہے، 10,000 روپے جو عمومی چندہ ہوتا ہے اس میں سے دیا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ جو عمومی چندہ ہے اس کی رقم ایک طرح سے یہ شخص دے رہا ہوتا ہے، اور اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ میری رقم جو ہے وہ امام صاحب کی تنخواہ کے اندر استعمال کی جائے، تو ٹھیک ہے، وہ اس مہینے کے ساتھ مقرر نہیں رہے گی، وہ جس مہینے میں اس مہینے دے دی ہے
تو پھر اگلے مہینے کے اندر اس کی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن دی ہی اس نے خاص اس مد میں ہے کہ اس مہینے کی جو تنخواہ ہے یا ہر مہینے کی خاص تنخواہ اسی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس مہینے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے پہلے سیلری دے دیں اور پھر اس کی سیلری اپنے پاس رکھ لیں. یا تو اس سے بات کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے فلاں تاریخ تک دے دی, 3 تاریخ تک 4 تاریخ تک دے دی آپ نے, تو ٹھیک ہے آپ کی رقم ہم دے دیں گے, ورنہ یہ کہ آپ کی رقم ہم جمع کر لیں گے اور اگلے مہینے اس کو امام صاحب کو سیلری کے اندر دے دیں گے. ٹھیک ہے, مشورہ کیا دیں گے آپ؟ بعض اوقات لوگ مسجد کو فنڈ دیتے بھی ہیں نا تو بڑی تعیین کے ساتھ. میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بھئی مسجد کو دیا ہوا ہے کسی نے, اور کہا ہے کہ جب محراب کا کام ہوگا نا تو یہ 1 لاکھ روپے محراب میں استعمال ہوگا, اب اس کے علاوہ نہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے. اچھا بات آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیچارے کسی اور طرح کے پھنسے ہوئے کاموں میں, کچھ اور ایسے اہم کام ہیں, ابھی ان کو اگلا پورا حصہ ان کا مسجد کا شہید ہی نہیں کیا انہوں نے, وہ اور چیزیں بنا رہے ہیں مسجد کو, کچھ انہوں نے پیچھے سے اونچا کرنا ہے, وضو خانے دیگر چیز, لیکن وہ بھائی وہی جواب انہوں نے کہ بھائی نہیں ایسا کہ اس کو محراب کے کاموں. اب اس پہ گزرتے گزرتے یوں کئی سال ہو گئے کہ یعنی وہ پیسے ان کے پاس رکھے ہوئے امانت کے طور پہ, اور وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محراب میں استعمال. اور پھر تو محراب آدھی بنے گی, یعنی اگر اس اب تو ایسی بات ہے جب اتنے سالوں کے بعد محراب بنے گی اب تو کچھ ہی بنے گی, قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی. جی ہاں. تو دیکھیں اس میں مشورہ یہی ہے کہ اب محراب ہو یا کوئی اور حصہ ہو مسجد کا, اصل میں بعض اوقات لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ بنے مسجد کے اندر ہمارے پیسوں سے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی رہے گی, جی ہاں, نماز کے لیے وہ جگہ استعمال ہو. تو آپ دیکھ لیں کنڈیشن کو کہ وہ جگہ کسی اور جگہ کا آپ کہہ دیں کہ بھئی اس جگہ اس کو استعمال کر لیں, مخصوص آپ محراب کے لیے دے دیں اور پھر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو 1 لاکھ روپیہ کب تک سنبھال کے رکھیں گے؟ کب تک سنبھالنا مشکل. اور پھر اس کے بعد جو ہے مختلف چیزوں کے اندر رقم کی ضرورت پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ہر ایک کا ایسا ذہن بھی ہو سنبھال کے رکھنے والا, یہ بہت کم اور نادر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی احتیاطیں برتیں ہیں. عام طور پہ لوگ جو کمیٹی کے اندر آتے ہیں وہاں ان میں کون علامہ صاحب ہوتے ہیں, کون مفتی صاحب ہوتے ہیں, ان کو پوچھنے کا کوئی سمجھ نہیں, یہ بھی تو پوچھ لیں لیکن پوچھنے کی بھی ان کو عام طور پہ یہ ذہن نہیں ہوتا کہ پوچھ کے یہ کریں. عام طور پہ تو وہ بس ہم جو چاہیں وہ کریں گے, یعنی ایک تو ہوتی ہے دادا گیری, وہ جدا گانا چیز ہوتی ہے, اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا ذہن ہوتا ہے کہ بس ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اب جو خدمت کر رہے ہیں اس میں جو طریقہ کار ہم استعمال کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا, بالکل غلطیاں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں, شرعی خرابیاں, بعضوں کا تاوان ان کے اوپر لازم آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوچھنے کا ذہن بھی ہونا چاہیے, اور دینے والوں کو بھی اگر کوئی خاص اس نے کام کرنا ہے تو علماء سے مشورہ کر لے, کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لے کہ میں نے کس انداز میں رقم دینی ہے, ورنہ پھر آپ خود بھی آزمائش میں آئیں گے اور وہ لوگ بھی آزمائش کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. وضو خانے بعض اوقات استنجا خانے بننا یہ اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ اگر یہ خاص الگ سے کوئی بنا رہے ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں پیسے کہاں سے دیں, اس میں تو پیسے دیں گے تو اس میں کہاں سے ثواب ملے گا. مجھ سے کسی نے آگے سوال کیا کہ استنجا خانے میں دینے سے کیا ثواب ملے گا مسجد کے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, عالی شان مسجد بنی ہو, بہت خوبصورت, اور آپ کہیں سفر سے بالکل گاڑی آپ نے روکی, اتنی خوبصورت مسجد, اب آپ نے نماز پڑھنی تو آپ کو کہیں استنجا خانہ نہیں ہے, وہ ذرا آپ خود ہی کوئی ترکیب کر لیں, مسجد بڑی اچھی بنی ہوئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ بولے ہاں یار یہ تو سب سے اہم ضرورت ہے. جس طہارت کو نماز کا آلہ بنایا گیا ہے, جس کے لیے آپ کو وہ نماز ہی آپ نہیں پڑھ پائیں گے اس کے بغیر, تو ایسوں کو کیا سمجھائیں گے؟ بیوقوفی اس میں بہت بڑی نادانی ہوتی ہے. لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ بھئی جو ناجائز پیسہ ہے, مثال کو نعوذ باللہ کسی کا سود کا پیسہ ہے, وہ استنجا خانہ, تو کہ وہ اس کے مسجد کا استنجا خانہ بنا دیں گے. بندہ خدا اس کا مصرف یہ تھوڑی ہے, اس کی رقم شریعت نے الگ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایسی رقم آپ کے پاس آ گئی ہے تو پھر وہ کس کو دینی ہے, اس کے احکام جدا گانا ہوتے ہیں. اور اس کو یہ جا کے مسجد کے استنجا خانہ, جائز تھوڑی مسجد کا استنجا خانہ اس سے بنانے میں. یعنی ویسے تو استنجا خانے کا نام سن کے, ٹوائلٹ کا نام سن کے ایک عجیب سا بندے کا ظاہر کہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ یہ چیز بنائے, یا اس اب تو اچھا لگنے کی بھی عجیب سی بات ہے. ٹوائلٹ کے اوپر 20 25 30 لاکھ روپے لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں اس میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ غریب کا گھر پورا بن جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے تو ہم بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں, گھروں کو جب دکھا رہے ہوتے ہیں تو کھول کے جو دروازہ بھی ٹوائلٹ کا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ تو آج کل یہ سلسلہ ہو چکا ہے. تو مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ اب یہ جو ہے وہ اگر استنجا خانے نہ ہو تو جیسے آپ نے مثال دی, سفر سے دور سے آیا, بھائی نماز پڑھنی, اندر گھسا وضو خانہ ہی نہیں اندر, اور تیز پیشاب لگا ہوا, استنجا خانہ ہی نہیں ہے, تو اب کیا کرے گا وہ؟
تو اب ظاہر ہے کہ اس حالت میں مثال کے طور پر وضو ہے اس کا جی اور تیز پیشاب کی حاجت ہے اسے، اب بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اس کی، تو اس کا مطلب ہوا کہ نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے استنجا خانہ اس کے کام آیا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو استنجا خانہ بھی ہے نا، جو باتھ روم بنتے ہیں، اگر بندہ اس کی نیت اچھی ہونا تو اس کے اندر کئی سنتیں ادا کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ظاہر ہے الٹا قدم اندر داخل کرے گا، جانے سے پہلے اس کی دعا پڑھے گا اور جو شریعت نے احکام دی ہیں اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اس کے اندر. تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ تو پھر بڑی آزمائش آ جائے گی. اور بیرون ملک تو بعض مسجدیں، جب ہم لوگ گئے تھے ترکی میں ایک جگہ پر، تو ایک جگہ وضو خانہ دیکھ کر، امام حضرت بیرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا، اس کے برابر میں وضو خانہ دیکھ کر ہماری آنکھیں کھل گئی تھیں کہ وہ پتہ نہیں وضو خانہ تھا یا کسی محل کا جو ہے نا وہ بارادری بنی ہوئی تھی. تو وہ باہر تو اس طرح کے وضو خانے اور استنجا خانے بناتے ہیں، مطلب بہت اچھے بناتے ہیں اس حوالے سے کہ بندہ جو ہے وہ آرام سے وضو کر سکے، اپنی حاجتوں کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ بھی ایک کام ہے، اور یہ بھی اہل محلہ مسجد کے اراکین کمیٹی وغیرہ یہ سب کے ذمے کہ اس کے لیے بھی جتنا اچھا سا اچھا آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اچھی سہولت دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے نمازی خوشی ہوں گے. اس سے نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں جو وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ، اس کی طرف صفائی ستھرائی کے معاملات جب کمزور ہوتے ہیں تو اس میں کئی حساس نمازی ایسے بیچارے ان کو بہت دقت ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ اچھی نیت سے یہ والے کام بھی سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ آپ بہتری ہی اس میں رہے گی. مزید سوالات کی طرف بڑھتے. ایک سوال رہ گیا تھا، کوئی امام کی غیبت کرتا ہے تو اس میں کیا اس مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ غیبت تو عام مسلمان کی بھی ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے. بلا اجازت شرعی جو ہے وہ غیبت تو کر ہی نہیں سکتے، اور مقتدا، پیشوا، امام، اس کی غیبت کرنا اور زیادہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. اور غیبت یاد رکھیے کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ پیچھے سے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو پھر یہ غیبت کہلاتی ہے. اگر نہیں ہے اس کے اندر برائی تو پھر یہ بہتان ہو جاتا ہے، تہمت ہو جاتی ہے. تو غیبت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. اب امام کی بھی کی تو گناہ کیا، لیکن اگر امام کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی شرعی اعتبار سے موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر، ہاں امامت کے اعتبار سے، مثال کے طور پر امام کی جو خرابی اس نے بیان کی کہ امام کے کپڑے میلے ہیں، ٹھیک، یہ بھی غیبت ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ کہا کہ وہ ان کا گھر خراب ہے، گاڑی خراب ہے، یا کوئی اور ان کی خرابی بیان کی جو شرعی اعتبار سے نہیں تھی، امامت کی خرابی نہیں تھی. اور اب یہ جو نماز پڑھنے گیا، اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب امامت کے پورے اہل ہیں، ان کے اندر امامت کی کمی نہیں ہے، تو ان کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن غیبت کا گناہ بہرحال اس کے سر یہ رہے گا. اچھا جی، یہ سوال ہے کہ خواتین کی طرف سے کہ مخصوص ایام میں کیا سجدہ شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے پاکی شرط ہے اور یہ پاک نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کا سجدہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ صورت ہے شکر ادا کرنے کی، یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو اس پہ بندہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. تو اس شکر ادا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو زبان سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرنا یہ شکر کا سب سے بڑا طریقہ کار ہے، سب سے بہتر طریقہ کار ہے کہ اسی مقصد کے اندر اس نعمت کو بندہ استعمال کرے. تو جو اللہ نے نعمت دی ہے آپ اس کو اچھے مقصد میں استعمال کریں، یہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا ہو جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.